کیا مخالف مسیح شہادت اٹھائے جانے 1000 سالہ بادشاہت کا دور آ رہا ہے؟ حصہ اول، پال سی جونگ۔ خطاب نمبر 1، خدا کے کلام کے مکاشفہ کو سنیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 1 باب 1 سے 20 آیت۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اس نے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اس نبوت کا کتاب کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، ان کی طرف سے جو ہے، جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، جس کا جلال اور سنطلت ابدالآباد ہے، آمین۔ دیکھو، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور آسمان کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آیا اور اپنے پیچھے نرسنگے جیسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس، سمرنا، پرمگن اور تھیوتیرا، سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ، اب ابدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا، اور وہ 7 ستارے 7 کلیسیوں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان 7 کلیسیائیں ہیں، آمین۔ تشریح، آیت نمبر 1، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس
خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ مکاشفہ کی کتاب کو یوحنا رسول نے قلم بند کیا۔ یسوع مسیح کے مکاشفہ کو اس نے اپنی جلاوطنی کے عرصہ میں پتمس کے جزیرے پر قلم بند کیا، جو اینگنس سی کا ایک جزیرہ ہے۔ اسے شہنشاہ دومیتیان کی حکومت کے آخری دنوں میں تقریباً 95 بعد از مسیح جلا وطن کیا گیا۔ جب یوحنا عارف پتمس کے جزیرے پر جلا وطن تھا، اسے خدا کا کلام اور یسوع کی گواہی ملی۔ اسی جزیرے پر یوحنا نے خدا کی بادشاہی کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیکھا، اور ساتھ ہی روح القدس اور فرشتوں نے اسے متحرک کیا۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے ایلچی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کیا کچھ اس دنیا میں اور آسمان کی بادشاہی کے مستقبل میں ہوگا۔ بنیادی طور پر یسوع کون ہے؟ وہ خالق خدا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ساری نسل انسانی کو دنیا کے گناہوں سے نجات بخشی۔ یسوع مسیح نئے آنے والی بادشاہت کا خدا ہے، وہ ظاہر کرنے والا جو ہم پر اس آنے والی نئی دنیا کے بارے میں سب کچھ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، جس میں وہ خدا باپ کی نمائندگی کرے گا۔ مکاشفہ کے کلام کو جسے یوحنا نے قلم بند کیا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اس پرانی دنیا کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا اور اسی کے ساتھ ایک نیا دنیا کا آغاز کرے گا۔ آیت نمبر 2، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ صرف یوحنا ہی اس سچے اور خالص ایمان کا گواہ ہے، کیونکہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ مستقبل میں یسوع مسیح خدا باپ کی نمائندگی کرے گا۔ یوحنا نے یہ بھی دیکھا اور سنا تھا جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام باتیں مکمل ہوں گی، اور وہی شخص ہے جو ان تمام باتوں کا ثبوت دیتا ہے۔ آیت نمبر 3، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، جیسا کہ لکھا ہے۔ جس کی گواہی یوحنا نے دی، مبارک ہے وہ شخص جو اس کلام کو پڑھتا اور سنتا ہے۔ کون مبارک ہیں؟ پہل وہ ایماندار ہیں جن کو تمام گناہوں کی معافی خداوند کے کلام پر ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہے۔ جو صرف مقدسین ہی مبارک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا نے ہر اس چیز کو بیان کیا جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہونے والی ہیں۔ اس طرح جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی برکات حاصل کریں گے۔ کیا خدا نے پیشتر ہی یوحنا کے وسیلہ سے پہلے ان سچائیوں کو نہیں بتایا جو آسمان اور زمین میں ہونے والی ہیں؟ کیسے مقدسین اس کلام کو سن کر اور دیکھتے ہوئے ایمان لا کر بچ جائیں گے؟ کیسے ہم پہلے ہی جان کر ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ میں خدا کا شکر اور اس کے نام کو جلال دیتا ہوں کہ اس نے ہم پر یوحنا کے وسیلہ سے آنے والی ان تمام باتوں کو روشناس کروایا جو اس آسمان اور زمین پر ہونے والی ہیں۔ موجودہ دور میں مبارک ہیں وہ لوگ جو مکاشفہ خدا کے کلام جو یسوع مسیح سے ہمیں حاصل ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 4، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، ان کی طرف سے جو ہیں جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے۔ یہاں یوحنا بتاتا ہے کہ وہ ایشیا کی 7 کلیسیوں کو خط بھیج رہا ہے۔ پتمس جزیرہ پر جاولتے کے دور میں خدا نے اس پر اپنا مکاشفہ ظاہر کیا، ان تمام باتوں کو قلم بند کروایا۔ یوحنا نے انہیں ایشیا کی 7 کلیسیوں کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام کلیسیوں کو بھی دے دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، اور خدا دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ یوحنا یسوع مسیح کو سچا گواہ کیوں کہتا ہے؟
ہمارا خداوند اس دنیا میں آیا، اس نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لے کر تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کرے اور موت سے چھٹکارا بخشے۔ اپنے بپتسمہ سے اس نے ایک ہی بار پوری دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا اور صلیب پر خون بہا کر گناہ کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر دی، اور 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ اس نے ایمانداروں کو ان کے گناہوں کو دھو کر نجات دے دی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں جس نے دنیا کے تمام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے آزاد کیا، اور مسیح یسوع اس نجات کا سچا گواہ ہے۔ یوحنا بیان کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا۔ یسوع اس دنیا میں آ کر پہلا پھل اور شریعت کے تمام قوانین پورے کیے، اور دوسرے لفظوں میں مسیح نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ گناہ کی مزدوری موت یعنی بپتسمہ لے کر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ خدا نے اپنے تمام گناہوں سے ہمیں خلاصی دے بخش دی ہے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اور اس کا جلال اور سلطنت ابد ہے، آمین۔ خدا باپ کی کلی طور پر نمائندگی کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح انسانی بدن میں آیا، جس نے دنیا کو اپنے بپتسمہ اور خون سے بچا لیا۔ اس فضل کے عمل سے یسوع نے ہمارے گناہوں دھوئے اور ہمیں خداوند کے لوگ اور باپ کے فرزند بنا دیا ہے، اور جس خداوند خدا نے ہمیں یہ حیران کن نعمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو اس کا نمائندہ اور ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کی عزت، قدر، قدرت اور تمجید ابد ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا مقصد ہمیں خدا کی بادشاہی کے لوگ اور کاہن بنانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم آسمان کی بادشاہی میں بادشاہ ہوں گے اور خدا کے ساتھ ابد تک رہیں گے۔ آیت نمبر 7، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر اس کے سب قبیلے اس کے سبب سے جھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ آئے گا، اور ہم اسے ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کوئی سائنسی افسانی کہانی نہیں، یہ وہ نبوت ہے جسے مطابق یسوع مسیح اس دنیا میں آسمان سے آئے گا۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے پانی اور روح کے کلام کو محض دنیا کے مذہبی الہیت کے طور پر دیکھا، کیونکہ یہ کلام ان کو بچانے کی قدرت رکھتا تھا۔ جب یسوع مسیح واپس آئے گا تو جنہوں نے اسے اپنی بے دینی سے چھیدا چھاتی پیٹیں گے، وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، کیونکہ اس وقت جب انہیں احساس ہوگا کہ پانی روح کی خوشخبری حقیقتاً حفظی اور گناہ بخشنے والی ہے، اور یسوع مسیح یوحنا رسول سے بپتسمہ لے کر دنیا کے تمام گناہ اٹھا لے گیا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آیت نمبر 8، خداوند خدا جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ الفا اور اومیگا سے یوحنا رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے خداوند منصف خدا ہے، جس سے دنیا کی ابتدا اور انتہا اور بنی نوع انسان کی تاریخ منسلک ہے۔ خدا راست بازوں کو جزا اور گناہ گاروں کی عدالت کرے گا، اور جو اس راست باز پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان راست بازوں کو انعام دے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10، میں یوحنا جو تمہارے بھائی اور یسوع کی محبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارے شریک ہوں، خداوند کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک آواز، بڑی آواز سنی۔ لفظ بھائی جو استعمال کیا گیا ہے اس وقت میں ایماندار ایک دوسروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے خدا کی کلیسیا جو ایک خاندان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جب وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لے آتی ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے اور کہتے ہیں، یہ لقب پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے باعث ملتا ہے۔ خداوند کا دن، جس سے مراد سبت کے
بعد کا پہلا دن ہے، جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی لیے ہم اسے اتوار کا دن کہتے ہیں۔ یہ خداوند کا دن ہے۔ یہ دن شریعت کے دور کے خاتمے کا دن ہے اور نئی نجات کے دور کا آغاز۔ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے ابتدا بتایا کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ آیت نمبر 11 کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کو بھیج دے، یعنی افسس، سمرنا، پرمگن اور تھیوتیرا، سردیس، فیلادلفیا اور لودوکیا میں ہے۔ یوحنا لکھتا ہے جو خود یسوع مسیح کا مکاشفہ اس نے دیکھا تھا اسے وہ ایشیا کی 7 کلیسیوں کو بھیجتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ خداوند تمام کلیسیوں کے مقدسین سے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں نے اسے آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، جس نے مجھ سے کہا پھر سونے کے 7 چراغدان دیکھے۔ کیونکہ خداوند کا کلام ابھی رسولوں کے دنوں میں مکمل نہیں ہوا تھا، اسی لیے بہت ضروری تھا کہ نشانات رویا کے ذریعے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کرے۔ جب خداوند نے خدا کی آواز پر توجہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ 7 سونے کے چراغدان ہیں، اور یہ چراغدان خدا کی کلیسیوں کی علامت ہیں۔ یہ مقدسین جو پانی روح کی خوشخبری کی شراکت پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا 7 کلیسیوں کو جو ایشیا میں تھیں ان کا خدا تھا، اور یہ وہی ہے جو ان کا چرواہا بنا اور مقدسین کا خیال رکھتا ہے۔ آیت نمبر 13 اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک جامے پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ آدم ذات سا ایک شخص جسے یوحنا نے دیکھا 7 چراغدانوں کے بیچ میں، وہ یسوع مسیح ہے۔ جیسا کہ وہ مقدسین کا چرواہا ہے، یسوع ان سے ملاقات اور باتیں کرتا ہے، جن کا ایمان خدا کے کلام کی سچائی اور اس کے بپتسمہ اور موت سے ہے۔ یسوع مسیح کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے جو پاؤں تک جامہ پہنے ہیں، سونے کا سینہ بند، جس سے مراد سینے بند پر باندھے ہوئے تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا وہ مرتبہ ہے جو خدا باپ کے ایلچی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 اس کا سر اور بال سفید اون کی بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور ان کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی۔ ہمارا خداوند کامل، پاک، جلالی، قابل تعظیم، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ اس کا مطلب وہ قادر مطلق خدا جو سب کا انصاف کرتا ہے۔ آیت نمبر 15 اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا خداوند کون ہے؟ مقدسین کا ایمان ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہمارے خداوند قادر مطلق میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن چونکہ اس نے ہماری کمزوریاں اٹھا لیں جب وہ زمین پر رہتا تھا، ہمارے حالات اور واقعات کو اچھے طریقے سے سمجھتا اور مدد کرتا تھا۔ اس کی آواز ایسے جیسے بہتے ہوئے پانیوں کا شور، جو یہ ظاہر کرتی ہے وہ پاک اور قادر مطلق خداوند ہے، اور اس میں رائے کے دانے کی مانند بھی کمزوری نہیں، اور نہ ہی کوئی نااہلیت ہے۔ وہ سراپا پاکیزگی، محبت، جلال اور عزت کا خداوند ہے۔ آیت نمبر 16 اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیز ای کے وقت آفتاب۔ اس کے دائنے ہاتھ میں جو ستارے تھے، جس کا مطلب خداوند نے اپنے ہاتھوں میں خدا کی کلیسیا کو لے لیا ہو۔ 2 دھاری تلوار سے مراد یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہے، خدا جو اپنے اختیار کے کلام سے خدا کی قوت سے کام کرتا ہے، جیسے تیزی کے وقت آفتاب ہمارے خدا کا کلام ہے، اور وہی قدرت قادر ہے۔ آیت نمبر 17
جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں سے مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کھا، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ خدا کی پاکیزگی کے آگے ہم کس قدر کمزور اور اندھیرے میں ہیں۔ ہمارا خداوند سے ابد تک قادر مطلق اور کامل خدا ہے، اور خدا اپنے آپ کو اپنے خادموں کے ساتھ کبھی دوست کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کبھی سخت منصف کی طرح پیش آتا ہے۔ آیت نمبر 18، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیشہ ابد تک زندہ رہے گا، اور اس کے پاس کائنات کے سارے اختیارات ہیں۔ یہ خدا باپ کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ایک نجات دہندہ بھی ہے اور انسانیت کا انصاف کرنے والا بھی۔ وہ واحد خدا ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی اور موت کے اختیارات ہیں۔ آیت نمبر 19، پس جو باتیں تو نے دیکھیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے۔ یہ خدا کے خادم کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کے کاموں اور ارادوں کو قلم بند کرے، جو نہ صرف حال بلکہ مستقبل کے حوالے سے بھی ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ یوحنا کے ایمان کی افزائش کرے، اور اس پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا کی کلیسیا اور ایمان کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی اور تمام ان چیزوں کو جو مستقبل میں ہونے والی ہیں انہیں حاصل کر سکتے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے یوحنا کو یہ حکم دیا کہ وہ اسے سارا کام کو کرے۔ آیت نمبر 20، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں۔ آمین۔ یہ 7 ستاروں کا بھید کیا ہے؟ یہ وہ خداوند کی بادشاہی ہے جس میں خدا لوگوں کو اپنے خادموں کے وسیلہ سے بلاتا ہے۔ سونے کے چراغ دان یہ خدا کی کلیسیا کی علامت ہے، جن کی بنیاد مقدسین ہے، جن کا ایمان پانی روح کی خوشخبری ہے جسے خدا نے نسل انسانی کو دیا ہے۔ خدا اپنے خادموں اور کلیسیاؤں کے ذریعے خداوند یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کا کیا ایمانداروں کے لیے مقاصد ہیں اور کیا اس دنیا کے مستقبل میں ہونے والا ہے۔ مکاشفہ کے کلام کے ذریعے جس کو خدا نے یوحنا رسول پر ظاہر کیا تاکہ اسے قلم بند کرے، جسے بہت جلد ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس نے اپنے دائمی تحفظ کو قائم رکھنے کے لیے ہم پر اس دنیا میں ہونے والی تمام باتوں کو ظاہر کیا۔